آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے. تھوڑا دیری ہو گئی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ریاست تلنگانہ کے جو اراکین ہیں وہ اور جمعیت العلماء جماعت اسلامی ہند مولانا اکبر نظام الدین صاحب, ہمارے حیدر آغا صاحب اور تعمیر ملت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور مفتی خلیل احمد صاحب کی قیادت میں انصاری صاحب ہم لوگ سب جا کر چیف منسٹر سے ملاقات کیے. سیکریٹریٹ کے ان دونوں مساجد کی جو شہادت ہوئی اس کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے طرف سے چیف منسٹر کو تمام مسلمانوں کے احساسات اور تکالیف سے بھی اس کو واقف کرایا اور ایک ریپرزنٹیشن بھی چیف منسٹر کو دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. جی بالکل دیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم لوگ 2 بجے چیف منسٹر صاحب کی آفس کو گئے. مولانا اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ, اور محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب نے ہم سب لوگوں کی سوچ کی ترجمانی فرمائی اور حضرات نے بھی اپنی بات پیش کی. چیف منسٹر صاحب سے یہ بات کہی گئی کہ ہمارے یہاں مسجد ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. جس جگہ پر ایک بار مسجد بن جائے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد بن جاتی ہے, اور جس نے مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کیا ہے اس کا بھی اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے, وہ بھی اس کا مالک نہیں رہتا ہے, وہ اس کی حیثیت کو بدل نہیں سکتا ہے. اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ مسجد اصل میں بلڈنگ کا نام نہیں ہے بلکہ اس زمین کا نام ہے جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے. اس لیے اسی جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کرنا ضروری ہے, اور یہ تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے. بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں کا موقف سنا, اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ وعدہ کیا کہ جو 2 مسجدیں ہیں, نہ صرف وہ 2 مسجدیں بلکہ ان کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو شامل کرتے ہوئے تقریباً 1500 گز زمین, وہی زمین یہ حکومت مسجد کے لیے دے گی. 2 مسجدیں بنیں گی اور بیچ کا جو حصہ ہے اس میں مسجد کی خدمت کرنے والے امام, مؤذن صاحب وغیرہ ان کا کوارٹر بنے گا, اور گورنمنٹ اپنی طرف سے اس کو بنائے گی. اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اس کی بنیاد رکھی جائے گی, اور بنیاد اس طرح رکھی جائے گی کہ اس میں مسجد کی بھی بنیاد ہوگی, پھر اسی احاطے میں جو مندر بننے والا ہے اس کی بھی بنیاد رکھی جائے گی, اور سیکریٹریٹ ہی سے لگی ہوئی عیسائی بھائیوں کے لیے جو چرچ کی بھی جگہ حکومت دے رہی ہے اس کی بھی بنیاد رکھی جائے گی, تاکہ اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور جو سیکولرزم ہے اس کا اظہار ہو سکے اس سے. تو یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا, اور اس کے نقشے کے لیے بھی جو آفیسرس ہیں ان کو انہوں نے ہدایت دے دی. تو ہم لوگ ان کی بات سے بہت ہی مطمئن ہوئے, پوری طرح مطمئن ہوئے. ہمارے جذبات کی تسکین ہوئی, ہمارے مطالبات کی تکمیل ہوئی,
اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے جو مسجد تھی اس سے زیادہ شاندار مسجد اور اس سے زیادہ وسیع اور کشادہ مسجد انشاءاللہ اسی جگہ پر تمام سہولتوں کے ساتھ تعمیر ہو جائے گی. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. ہم لوگ تلنگانہ گورنمنٹ کے سی ایم کے بھی شکر گزار ہیں اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کے قائد جناب اسدالدین اویسی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس میں ان کی کوششوں کا اور ان کی جد و جہد کا بڑا دخل ہے. اور یہ بھی سی ایم صاحب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی سڑکوں کی توسیع ہو، روڈ کی توسیع ہو اور وہاں اگر مسجد پڑ رہی ہو تو مسجد کو بچاتے ہوئے روڈ کا نقشہ بنایا جائے. انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں گے اور اس کی بھی ہدایت دیں گے. تو یہ بہت بڑا کام میں سمجھتا ہوں، ایک تاریخی دن ہے آج کا دن کہ اتنا اہم مسئلہ اور بہت ہی اچھی فضا میں، محبت کی فضا میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب اللہ کرے یہ کام اپنی تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ العزیز. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بتایا کہ دونوں مساجد اسی جگہ پر بنیں گے جس جگہ پر پہلے سے قائم تھے. اس کے علاوہ درمیان کی جو جگہ ہے وہ بھی مساجد کے لیے حوالے کر دی گئی ہے. انشاءاللہ وہاں پر خادمین مساجد کے کوارٹرز بنائے جائیں گے. صرف مسجد ہی نہیں بلکہ مندر اور پھر ایک چرچ کے لیے بھی جگہ الاٹ کی گئی ہے. اور ہمارے سامنے ہی چرچ کے ذمہ داروں سے اور مندر کے ذمہ داروں سے بات کی گئی. اکتوبر کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں تینوں کا سنگ بنیاد ایک تقریب کے ذریعے سے انشاءاللہ رکھا جائے گا. మిత్రులారా, ఈరోజు మన ప్రియతమ నేత కేసీఆర్ గారితో మత పెద్దలు మరియు ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు యొక్క సభ్యులు మరియు ముస్లిం సంస్థల యొక్క ముఖ్యులు ఈరోజు మధ్యాహ్నం సీఎం గారితోటి కలవడం జరిగింది. 2 మసాజిదులు, ఒకటి మస్జిద్ హాష్మి మరి రెండోది సెక్రటరియట్ మస్జిద్. అది ఏదైతే ప్లాన్ ఉందో ఆ ప్లాన్తో వేరే ఉంది ఆ జాగా. ఆ 2 మస్జిదులు అదే స్థలంలో కట్టించడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం తన ఖర్చుతో అది కట్టిస్తుంది. మధ్యలో ఉన్న జాగా అది కూడా మసాజిద్కే ఇవ్వబడ్డది. అందులో మస్జిద్ యొక్క ఇమాం క్వార్టర్ అక్కడ నిర్మించబడుతుంది. అదేవిధంగా అక్కడ ఒక మందిరం కూడా ఉంది. నరేందర్ గారితోటి మాట్లాడి ఆ మందిరం యొక్క కూడా పని జరుగుతుంది. ఒక చర్చ్కు కూడా స్థలం అలాట్ చేయబడ్డది. మస్జిద్, 2 మసాజిదులు మరియు ఒక చర్చ్, ఒక మందిరం యొక్క శంకుస్థాపనం అక్టోబర్ మొదటి వారంలో లేక 2వ వారంలో అక్కడ ముఖ్యమంత్రి తమ చేతులతో అక్కడ శంకుస్థాపనం చేస్తారని ఇవాళ వాగ్దానం ఇవ్వబడ్డది. చాలా మంచి వాతావరణంలో వారి హామీ ఇచ్చారు మరియు మొత్తం మత పెద్దలు అందరూ సంతృప్తి చెందారు. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और इसी मीटिंग में नारायण पेट पर जो आशुखाने को मुनज़्ज़म किया गया था उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ. नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने
مسئلے کو اٹھایا تو سی ایم صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے بھی زمین دی جائے گی اور اس کے لیے بھی بنانے کے لیے خرچہ دیا جائے گا. محمود علی صاحب سے کہا کہ آپ ذمہ داری لیں اور مقام پر اس کو عاشق خانے کو بنائیں. تو ہم شکر گزار ہیں جناب KCR صاحب کے, ہوم منسٹر صاحب کے, اور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے, اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے, کہ ان کی کامیاب نمائندگی پر عاشق خانہ انشاءاللہ بنے گا اور گورنمنٹ اپنے اخراجات سے وہاں پر بنائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, بڑی دیرینہ کوشش کے بعد آج CM سے ملاقات کا موقع ملا, اور بہت ہی جیسا کہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور حامد محمد خان صاحب اور ہمارے دوست نے جیسا کہا کہ بتکرار انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ مسجد کا افتتاح, دونوں مساجد کا افتتاح اسی جگہ پر ہوگا جس جگہ وہ مساجد کا وجود باقی تھا, اور وہ مندر بھی جو ہے اس کو بھی قائم کیا جائے گا اس جگہ پر. تو یہ تیقن ہم کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہے کہ گزشتہ چند روز سے جو ہم میں بے چینی پائی جاتی تھی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی عنقریب. اور اس کے ساتھ ساتھ اسد الدین اویسی صاحب نے اس زمانے وہاں پر ان کو یاد دلایا مسجد نور, اس کی تکمیل کے سلسلے میں بھی, اور امبرپیٹ کی مسجد کے سلسلے میں بھی, اور اس کے علاوہ 2 قبرستان جو 50-50 ایکڑ کے ہوں اس کی فراہمی کے سلسلے میں بھی نمائندگی کی گئی. مجھے یقین ہے کہ مسلمانان حیدرآباد خاص طور سے اور دکن کے مسلمان انشاءاللہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ چیف منسٹر اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ دونوں مساجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم سب کو جو بے چینی سی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج نقیب ملت علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک وفد جو عالیہ پرسنل لا بورڈ کے اراکین پر جماعت اسلامی, جمعیت العلماء, تعمیر ملت اور دیگر مسلم تنظیموں کے نمائندوں کی ساتھ چیف منسٹر سے آج سیکریٹریٹ کے دونوں مساجد کے سلسلے میں ملاقات رہی, اور بہت ہی زبردست نمائندگی کی گئی سب کی جانب سے. اور چیف منسٹر صاحب نے ہمارے بیرسٹر اسد الدین صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر یہ تیقن دیا ہے کہ دونوں مساجد اسی مقام پر بنائی جائیں گی. نہ صرف اسی مقام پر بنائی جائے گی, دونوں مساجد کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جگہ بھی مسلمانوں کے مسجد کے لیے, جو مؤذن صاحب وغیرہ کے کوارٹر کے لیے, وہ بھی دی جائے گی. اس طرح سے ٹوٹل 1500 گز زمین جو ہے وہ دے دیں گے, اور اس کا اندراج بھی وقف بورڈ میں وہ کرا دیں گے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. چند دنوں سے جو مسلمانوں میں ایک بے چینی تھی وہ بے چینی ختم ہو گئی, اور بار بار ہمارے بیرسٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ مسجد وہیں پر اسی مقام پر بنائے گی, اور ہم اسی کے لیے ہی جد و جہد کریں گے. اور چیف منسٹر سے ملاقات کے بعد آج یہ طے کر دیا گیا کہ جو ہے وہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں مساجد کا, اس کے ساتھ مندر کا, اور جو ہے عیسائی چرچ کا بھی جو ہے سنگ بنیاد ایک بہت اچھی تقریب منعقد کر کے وہیں پر سنگ بنیاد بھی رکھ دیا جائے گا. میں اس سلسلے میں بہت ہی مشکور ہوں ہمارے اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ آج وہ مسلمانوں کے ایک وفد کو انہوں نے چیف منسٹر سے ملاقات کا موقع عنایت فرمایا. السلام علیکم. آج کا جو ڈیلیگیشن چیف منسٹر صاحب سے ملا اور مسلمانوں کی جو بے چینی دونوں مساجد کے شہید ہونے پر تھی اس کا اظہار کیا گیا, اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو مساجد شہید کیے گئے اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کیے جائیں. اور اس نمائندگی میں بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے قیادت کی تھی, اور چیف منسٹر صاحب نے بہت وقت دیا, تفصیل سے سنا, اور جو پروپوزڈ پلان تھا
اس کو نمایاں طور پر بڑے اسکرین پر وضاحت کرتے ہوئے ہم کو دکھلایا اور یہ بتلایا کہ بھئی جو ان کے پاس پہلے مسجد کا جو پلان تھا وہ کیا تھا اور ہمارا کیا مطالبہ ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ طے ہوا کہ ہمارے جو مساجد تھے ان کے پروپوز پلان سے کوئی متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ علیحدہ آپ کی جو مساجد تھے وہاں پر ہی تعمیر ہوں گے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو دو مساجد کے درمیان زمین تھی وہ زمین بھی ہم کو وقف کر دینے کا وعدہ کیا، اور یہ دونوں مساجد ملا کر علیحدہ علیحدہ بنائے جائیں گے، اور بیچ میں جو ہے مساجد سے متعلق اسٹاف کوارٹرز کے طور پر بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے قبرستان کے لیے ORR کے اطراف میں قریب 150 سے 200 ایکڑ زمین 100 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے مسلمانوں کے دیے جائیں گے۔ وہ اس کے لیے انہوں نے محکمہ مال کے جو عہدیدار ہیں ان کو ہدایت دی کہ زمین پوائنٹ آؤٹ کر کے CM کے علم میں لے کر آئیں، اور جس میں شیعوں کو، مہدویوں کو اور سنیوں کو قبرستان کی استفادے کا موقع ملے گا۔ شکریہ۔ تو آپ پوری تفصیل سن لیے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ راجشیکھر ریڈی کے زمانے میں بھی یہ مسجد کو شہید ہو گئی تھی، بنایا گیا تھا، نمبر 1۔ دوسری یہ ہے کہ سیکریٹریٹ گورنمنٹ کنٹرول میں ہے اور اس کے اندر یہ مسجدیں شہید ہوئی تھی، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اس کو بنانا، کیونکہ ڈیمولیشن جب ہوا سیکریٹریٹ کا، اس کے ڈیمولیشن کے دوران ہی یہ مسجدیں شہید ہوئیں، اسی لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر ہم کو پورا اسکرین کے اوپر ایک علاقہ بتائے کہ اگر آپ چاہتے تو میں اسی جگہ پر ایک بڑی عالی شان مسجد بنا دیتا ہوں۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی خلیل احمد صاحب، مفتی غیاث صاحب، مولانا انصاری صاحب، مولانا اکبر نظام الدین صاحب، ہمارے تعمیر ملت کے ضیاء الدین صاحب، حامد محمد خان صاحب نے، ہم سب نے کہا، CM سے کہا کہ سر، جیسا شروعات میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جہاں مسجد ایک بار بن جاتی اس کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ درجے وقف بھی ہے، رجسٹرڈ وقف ہے۔ تو CM اتفاق کے بولے کہ ٹھیک ہے، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی جگہ پر ہم لوگ بنا دیتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ CM نے منسٹر RNB سے کہا کہ آپ اکبر صاحب سے بھی تھوڑا کنسلٹ کر کے اس کا نقشہ بنائیے، اور نقشہ بنانے کے بعد جلد سے جلد نقشہ بنے گا اس کا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مندر بھی اور گرجا گھر بھی ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی اس کا سنگ بنیاد کیا جائے گا۔ یہ گورنمنٹ وہاں پر اس کا کام کرے گی۔ اور ہم نے یہ بھی CM سے گزارش کی کہ آؤٹر رنگ روڈ کے اطراف میں قبرستان کی گورنمنٹ کی کہیں زمین ہے تو آپ دیجئے، جس میں ہم سنی حضرات، مہدوی فرقے کے لوگ اور شیعہ فرقے کے لوگوں کو اس میں سے دیا جائے گا۔ تو CM نے کنسرن متعلقہ آفیسر سے کہا کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرو، اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی دکھے گا اس کو وہ کریں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نامپلی پہ جو زیر تعمیر انیس الغربا کی بلڈنگ ہے وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے تعمیر کے لیے، اور 3 فلور ڈالنے سے وہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ تو چیف منسٹر نے RNB منسٹر سے کہا کہ فوراً، کیونکہ یہ نیا کام نہیں ہے، آن گوئنگ ورک ہے، پرانا کام ہے، اس میں آپ اس کو جلد سے جلد اس کو تکمیل کروائیے، اس کو مکمل کروائیے۔ پھر ہم نے CM کو اردو زبان کے بارے میں بھی یاد دلایا۔
تو چیف منسٹر سے اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا کہ آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو داں کو اس کا وائس چیئرمین بنانا ضروری ہے. تو چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ایک قابل شخص کو آفیشیل لینگویج کمیشن کا وائس چیئرمین بنایا جائے گا. تو ہماری امید یہ ہے, ہماری پھر سے کوشش یہ رہے گی, اور اسلامک سینٹر کی جو ہائی ٹیک سٹی میں نشاندہی کی گئی تھی اس کا بھی عنقریب میں اس کا افتتاح کیا جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے, ہماری ابھی بھی جدوجہد یہ رہے گی کہ جلد سے جلد اسی مقام پر جہاں پر ہماری دونوں مساجد تھے اس کا سنگ بنیاد ڈالا جائے, وہ مسجدیں جلد سے جلد اس کا تعمیر شروع کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہیں اس کا بھی انشاءاللہ اسی دن اس کا بھی کام شروع ہوگا. اور یہ جنرلی رودات تھی. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. امبر پیٹ, ہاں, دونوں بھی سی ایم کے سامنے رکھے, اور انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ہوگی. مجھے یقین ہے ہم سب نے سی ایم کو یاد دلایا. ذکر میں آپ سے کہا گیا تھا مسجد نہیں ہے بول کے آپ بول رہے, میں بول رہا ہوں مسجد ہے. آپ سوال جب کریں تو مسجد کی اہمیت کو سمجھو. آپ مسجد ہے اور رہیں گی, اس پہ ہم بات کیے سی ایم سے. انشاءاللہ تعالی ہم کو امید ہے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلے گا. مگر آج کی جو میٹنگ تھی یہ بالخصوص سیکریٹریٹ کے ان دونوں مساجد جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی ان کی شہادت ہوئی, اس کے تعلق سے ہم نمائندگی کیے. مگر اس میں ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں اس پر بھی بات ہوئی. سر آپ نے کہا کہ ایک ہی دن مندر, مسجد اور چرچ, گرجا گھر کی نیو رکھی جائے گی. کیا گرجا گھر بھی ٹوٹا تھا کیا؟ نہیں, گرجا گھر نہیں ٹوٹا تھا, مگر یہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک مثال ہے جہاں پر حکومت وقت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے. اور چرچ کے ذمہ داروں نے بھی چیف منسٹر سے جا کر ریکویسٹ کیا تھا, ریپرزنٹیشن کیا تھا کہ ہم کو بھی وہاں پر جگہ دی جائے. تو چیف منسٹر نے بحیثیت چیف منسٹر یہ فیصلہ لیا کہ ہاں ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے, اس کی عمل آوری کے لیے وہ فیصلہ لیا گیا. گردوارے کا بھی ہے پروپوزل, بات کر رہے ہیں سی ایم سکھ لوگوں سے. ہاں, ایئرپورٹ کی مسجد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ایک ضعیف پارٹی جس کا نام کانگریس ہے وہ اقتدار میں تھی, تو ذرا ان لوگوں سے بھی سوال کرنا آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. کیا پہلے طے ہوا تھا؟ نہیں, سنیے, آپ کا سوال اچھا ہے سومت. مسجد کا اسی جگہ پر تعمیر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور سی ایم نے اب بیان تو دیا, انہوں نے اپنے ریگریٹ کا بھی اظہار کیا تھا, مگر ہم یہ جا کر ان کو بتائے ہیں کہ اسی مقام پر جس جگہ پر مسجد تھی جس کا گورنمنٹ اس کی کسٹڈی میں تھی وہ, تو اسی جگہ پر تعمیر ہونا. اور چیف منسٹر ایگری ہو گئے کہ اسی مقام پر سی بلاک میں اولڈ سی بلاک, اولڈ ڈی بلاک میں رجسٹرڈ وقف ہے یہ زمین, اور مسجد وہاں پر تعمیر ہوگی. کس کا ڈیزائن؟ ہاں, ارے انکارپوریٹ ہو گیا. آپ بھی رہیں گے انشاءاللہ, فکر مت کریے. آپ مندر کے اناگریشن میں رہیں گے, پھر مسجد میں بھی رہیں گے. آپ کور کریں گے زی ٹی وی کی طرف سے پرساد صاحب. ہم تو آپ کو بولیں گے یو مسٹ کم. نہیں, ڈیزائن کا کیوں چینج ہوگا؟ ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے ہمارا مین ریکویسٹ ڈیمانڈ کیا تھا ڈے 1 سے, اسی جگہ پر, کیونکہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھا وہ. ہاں, وہ دیکھیے, وہ سی ایم کیا بنا لو. ہمارا ڈیمانڈ کیا تھا, وقف پراپرٹی ہے, اسی مقام پر تعمیر ہونا, اور ہوں گے انشاءاللہ. ہاں پرمود صاحب آپ پوچھ لیے. اب میڈم آپ پوچھیں, آپ کا ہر بات اہم ہی ہوتا, میڈم پوچھنے دیجیے. جی
चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि अक्टूबर 1 या 2 वीक में, क्योंकि अब तो असेंबली चालू होने वाली है, अक्टूबर 1 या 2 वीक में इंशाअल्लाह ताला ये तीनों इबादत गाहों का संगे बुनियाद या इनॉग्रेशन इनका शुरू होगा। हाँ बोलिए आशीष साहब। अभी तो ये मस्जिद की तामीर हो रही है, अच्छी बात है, सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर की तामीर बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ सबको मालूम था कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, वहाँ रिलीजियस प्लेसेस वहाँ लोग जाते थे, उसको तोड़ा गया, उसके ऊपर भी आप लोगों ने बात की क्या? अगर आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, मगर फिर भी हमने तमाम ने सीएम से कहा कि हमको बड़ी तकलीफ हुई कि इस तरह की हरकत हुई, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैंने उस पर बयान भी दिया। और जब बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे थे, कोई बॉम्बे की कंपनी बोले सीएम साहब, तो डिमोलिशन के दौरान में ये हादसा पेश आया। हाँ हाँ, yes, Congress, no, why should I raise when, no, see, it is not the question of getting credit, Lokesh. We have succeeded, alhamdulillah, in getting that masjid which was demolished to be constructed at its original place where it stood. It is a waqf property. Congress party should answer about Babri Masjid. Let them answer about Babri Masjid. The Congress party had welcomed none other than their general secretary, had tweeted. So it is the Congress party who is the main mischief monger. All these problems are created, and you are forgetting that during Rajshekar Reddy's time, ये मस्जिद शहीद हुई थी नहीं हुई थी हबीब? ये हुई थी ना हबीब? देखो आपके जर्नलिस्ट ही बोल रहे, हुई थी। फिर आखिल साहब से संगे बुनियाद डला है, मुफ्ती खलील में सब जाके नमाज पढ़ा है। अब ये बात आना ना हबीब, आप बोलना ना हबीब। आपने बोले तो कैसा, आप बुजुर्ग है जर्नलिस्ट में, आप सिखाना नौजवान बच्चों को, ऐसा छुपा के रखे तो कैसा सीने में इन राजों को। हाँ नहीं मालूम मेरे को। आप ठहरिए, हाँ बोलिए आशीष, आपका हो गया, बोलिए प्रमोद जी। ये एएनआई के मौलाना बहुत शरीर है। अब भाई आप जनियोधारू हैं, आप मेरे को उसका मसले में क्यों लेके आ रहे हैं? आप तय कर लो भाई, हम तो चाह रहे कि सब बन जाए, वो आप तय कर लो, मगर बनेगी मंदिर वहां पर, ये मुझे यकीन है सेक्रेटेरिएट में। हाँ नहीं, आप अगर आपको तमाम से पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं रुकता हूँ। आप लोगों को जाने दीजिए, नमाज का टाइम भी हो रहा। हज़रत बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ ले, मैं इन लोगों को सलाम अलैकुम। आपको कुछ पूछना तो नहीं है ना? सब मैं हाजिर हूँ, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। हाँ बिल्कुल रेडी हूँ हबीब, मगर ये राजों को छुपाना नहीं। आप राजों को छुपा रहे, आप पर्दा उठाइए, इंकशाफात करिए। ना मंडे को। शुक्रिया मौलाना। पूछिए भाई, क्या पूछना? हाँ मुलाकात के बाद भी ट्वीट किया मैंने। मुलाकात, yes, that is what I'm saying. He's not telling, he's only telling the half truth. What? Yes, after I tweeted, I was the only one who tweeted, stating that 8 hours have passed since the Chinese defense minister have released a statement on the meeting he had with our defense minister, Shri Rajnath Singh ji. Why isn't the government releasing a statement? So now the statement has been released, but the fact of the matter is that are the Chinese going to vacate the 1,000 square kilometer which they have occupied inside India LAC?
that there is no clarity. There is no clarity about it. And now the Foreign Secretary and the Foreign Minister have on record said